عشق جہاں زندگی ہے وہاں عشق ایک موت ہے، لیکن بالکل ویسے ہی جیسے ایک بیج کو اس وقت لاحق ہوتی ہے جب وہ مٹی میں دبایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے بیج اس بات کا ادراک نہیں رکھتا کہ اس موت میں سے ہی زندگی ابھرنے والی ہے، انسان بھی اس بات کو نہیں سمجھ پاتا کہ موت اس طرف ہے، دوسری طرف حقیقی جنم ہے، حقیقی زندگی ہے۔ تو جس وقت عشق میں گم ہونے کا مرحلہ آتا ہے، عشق میں ڈوبنے کا مرحلہ آتا ہے، عشق میں داخل ہونے کا مرحلہ آتا ہے، تو آپ خوف محسوس کرنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ خود کو کھو رہے ہیں، خود کو کھو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ڈرنے لگتے ہیں، آپ خوف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے جس کا ہر انسان کو سامنا کرنا ہوتا ہے، اس میں سے گزرنا ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ عشق کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، عشق کے بغیر آپ نامکمل ہیں، عشق کے بغیر آپ کھوکھلے ہیں، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور آپ اپنے اندر کے خالی پن اور اذیت کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی راہیں ہیں، کچھ ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے آپ خود کو مکمل کر سکتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اب کیونکہ آپ کو کھونے کا ڈر ہوتا ہے، تو کیا یہ خطرہ مول لیا جا سکتا ہے اپنے آپ کو کھونا، کہ میں جو اپنی ذات کے ساتھ پہلے دن سے ہی اس انا کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں جی، تو اس انا کو اپنی موت لگتی ہے عشق کے اندر داخل ہونا۔ تو جیسے ہی آپ عشق کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں، وہ موت انا اپنی موت کے خوف سے آپ کو پیچھے جو ہے وہ دھکیلتی ہے، اور باوجود دل کے قائل ہونے کے عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ایسا خطرہ مول نہ لیا جائے، کیونکہ چاہے آپ کتنے ادھورے ہیں، کتنے ہی کھوکھلے ہیں، کتنی ہی اذیت میں ہیں، کم از کم آپ ہیں تو صحیح جی۔ عشق وغیرہ میں گم ہو کر تو آپ غائب ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، اور پھر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ خدا ملے گا؟ تو اگر آپ محبت کو جان چکے ہیں تو آپ نے موت کو جان لیا ہے۔ موت صرف ان لوگوں کے لیے نئی چیز ہے جنہوں نے محبت نہیں کی۔ محبت اس انا کی موت ہوتی ہے، وہی انا جو مجھے مکمل تسلیم نہیں کرنے دیتی، جو مجھے مکمل سرنڈر کرنے میں کہیں نہ کہیں آڑے آ جاتی ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کامیابی کے لیے عشق ضروری ہے، تو وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو آپ کی سیلف سے نکالتا ہے، اس کی قید سے نکالتا ہے۔ وہ میرے خیال میں شبیر حسین ساجد صاحب کا ایک شعر ہے کہ قفس میں رہتے رہتے قفس سے ہو گئی الفت، کہ پنجرے میں رہتے رہتے پنجرے سے ہی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے، اسی سے محبت ہو گئی ہے۔ قفس میں رہتے رہتے قفس سے ہو گئی الفت، میں خود ہی نوچ لیتا ہوں جب پر میرے نکلتے ہیں۔ تو جب آپ کے پر نکلنے لگتے ہیں اور آپ کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں جی، تو پھر جو ہے وہ آپ کی عقل بیچ میں آ گئی، اوہ دنیا کو چھوڑنا پڑ جائے گا،
وہ اتنا نام ہے، اس کو چھوڑنا جو ہے وہ پڑ جائے گا، فلاں دولت ہے، یہ اتنا تم نے کیریئر میں اچیو کر لیا، اس کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑ جائے گا۔ اور وہ یوں دکھاتی ہے آپ کو کہ اگر آپ خدا کے عشق میں گرفتار ہو گئے تو آپ سے سب کچھ ہی چھن جائے گا۔ جی او بھائی، جب اس محبوب کو پسند آ گئے تو پھر تو سب کچھ ہی مل گیا، کیونکہ وہی قادر مطلق ہے، اسی کے خانہ قدرت میں ساری چیزیں ہیں، وہی رزاق ہے، وہی غنی ہے، تو آپ تو اس سورس تک پہنچ گئے۔ تو عقل جو ہے وہ اس لیے عشق کے راستے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ عقلی شعور میں انا کو اپنی موت لگتی ہے عشق کا دروازہ، اور وہ جھجکتا ہے۔ تو رسک اگر آپ لے سکتے ہیں تو لیجئے، عشق میں ہی مکمل آزادی ہے۔